بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سوال فریکوینٹلی پوچھا جا رہا ہے کہ درود شریف کتنا پڑھیں، ڈیلی ہمیں کتنا درود شریف ورد کرنا چاہیے۔ دیکھیں سوال کا بہت سادہ سا جواب ہے، بہت آسان سا جواب ہے کہ درود شریف کی تعداد اب اپنی محبت کے حساب سے اور اپنے معمولات زندگی کے حساب سے طے کریں۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ہم درود شریف کتنا پڑھ سکتے ہیں، ہم دن میں کتنا مصروف ہیں، لیکن ایک بات طے کر لیں کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مجھے درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ درود شریف کی تعداد میں رفتہ رفتہ اضافہ کرنا ہے۔ جب یہ بات آپ اپنی بنا لیں گے، یہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا نا، تو درود شریف کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے؟ مختلف بزرگان دین سے ہمیں، مختلف کتابوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف کثرت کی تعداد میں آتا ہے، یعنی 313 کا جو حرف ہے 313 ٹائمز، یہ کثرت کی تعداد میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس نے کثرت سے درود شریف پڑھا۔ بعض کتابوں میں یہ آتا ہے کہ 700 ٹائمز مارننگ میں اور 700 ٹائمز ایوننگ میں جو شخص درود شریف پڑھے گا وہ کثرت کی تعداد میں آئے گا، یعنی دوسری تعداد یہ بتائی گئی ہے کہ 700 مرتبہ صبح پڑھیں، 700 مرتبہ شام کو پڑھیں تو یہ کثرت میں آ جائے گا۔ پھر ہمیں بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ جو شخص روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ کریم غیب سے اس کے معمولات ایسے بنا دے گا کہ اس کی غیب سے مدد ہوگی، کسی کے سامنے اسے کبھی سوال نہیں کرنا پڑے گا، کبھی اسے کسی سے مدد نہیں لینی پڑے گی، یعنی اللہ کریم اسے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، کبھی کسی کے محتاج کی نہیں ہوگی۔ تو 500 ٹائمز بھی آپ فکس کر سکتے ہو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، احادیث کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو اب اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ ڈیلی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اور اس بات سے ہمیں ایک تسلی ملتی ہے، اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا، کیونکہ جنت میں تو وہی جائے گا نا جس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو۔ تو ایک طریقے سے اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں ایمان پر خاتمے کی بھی ایک دلیل ملتی ہے۔ اب ایک بزرگ بھی تھے جنہوں نے 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھنے کی ان کی روٹین تھی درود شریف کی، اور ان کی ایک دفعہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ شاید ان کا آخری وقت ہے تو ان کی آخری رسومات کے انتظامات کر لیا جائیں۔ جب بیٹے ڈسکشن کر رہے تھے تو ان کے والد صاحب نے بلایا اور کہا کہ ابھی میرا آخری وقت نہیں آیا، تو لہٰذا آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور واقعی ایسا ہوا، کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ وہ بہت شدید بیمار ہوئے، اور اس وقت ان کے بیٹے مطمئن تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے والد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کی بار ان کے والد نے بلا کے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کے بعد میں صحت یاب نہ ہو پاؤں، تو آپ لوگ میرے انتظامات وغیرہ جو ہیں وہ کر لیجئے۔ تو ان کے لڑکے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ پہلی دفعہ جب آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور اب کی بار شاید آپ کو صحت یابی کا موقع نہ ملے؟ تو ان کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ تو پہلے جب میں بیمار ہوا تھا میں نے اپنا مقام نہیں دیکھا تھا، لیکن جب میں صحت یاب ہو گیا تو اس کے بعد میں نے دیکھ لیا جنت میں اپنا مقام۔ اب جب میں بیمار ہوا ہوں تو شاید اب یہ میری بیماری جو ہے میری موت کا سبب بنے۔ تو دیکھیں، یقین دیکھیں اللہ والوں کا کہ وہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے تو ان کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں مقام دیکھوں گا اپنا، اور انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ تو اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی روٹین بنا لے تو کیا ہی بات ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کہ سب کو کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک تو لازمی پڑھنا چاہیے، تاکہ ایمان پر بالخیر خاتمہ نصیب ہو اور جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قربت آؤ۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5000 مرتبہ جو شخص درود پاک پڑھے گا، کم از کم 5000 مرتبہ، تو اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص روحانی پرواز چاہتا ہے، کوئی شخص روحانی سفر چاہتا ہے، روحانی دنیا میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے روزانہ کی بیسس پہ کم سے کم 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر ترین بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کے معمولات میں ہو وہ۔ تو اب جو لوگ روحانیت کے شوقین ہیں تو انہیں کم از کم دن میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کی تعداد بڑھاتے جائیں۔ اسی طریقے سے 10000 مرتبہ اگر درود شریف کوئی شخص پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے۔ اب ایک بزرگ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو درود پاک کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، تو وہ شخص دن میں 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کو بھی کم سمجھے، کم جانے۔
یعنی درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر ہم اس کی اہمیت سے واقف ہو جائیں تو ہمیں دن میں پڑھا ہوا 1,00,000 مرتبہ درود شریف بھی کم لگے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا، تو ہم اس کی تعداد اپنی محبت کے حساب سے طے کریں گے۔ جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ وقت نکالے گا اور درود شریف پڑھے گا۔ وقت نہیں ملے گا تو کام کاج کے ساتھ، اپنے معمولات زندگی کے ساتھ، اپنے روٹین کے ساتھ درود شریف پڑھے گا کہ میری تعداد میں اضافہ ہو۔ کیونکہ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ملتی ہے، اور جس بھی مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے تو پھر اس کے لیے کوئی دوسری چیز معنی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ جو قربت ہے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فائدہ ہے درود پاک کا۔ کوئی اور عمل کرنے سے یہ فائدہ نہیں ملے گا، لیکن درود شریف پڑھنے سے ملے گا۔ تو اس لیے درود پاک کی تعداد آپ اپنے حساب سے طے کریں، اپنے معاملات زندگی کے حساب سے طے کریں، اور ان فضائل اور فوائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے طے کریں۔ لیکن کوشش کریں کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور بہت زیادہ درود شریف پڑھیں کہ اس کی برکات اور ثمرات ہمیں ہی ملنے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا تھا ایک صحابی سے کہ اگر تم مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو گے اور تمام وقت درود پاک میں ہی لگاؤ گے تو پھر تمہارے سارے غم مٹ جائیں گے، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو کتنی بڑی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ تمام وقت درود پاک ہی پڑھو اور اپنا وظیفہ درود پاک کو ہی بنا لو۔ تو اس لیے درود شریف کی تعداد طے کریں، اپنے حساب سے طے کریں، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے ایک سال میں اتنا درود شریف پڑھنا ہے، تو ڈیلی بیسس میں مجھے اتنا درود شریف پڑھنا ہوگا، اور پھر کوشش کریں کہ اس میں کمی نہ آئے بلکہ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ اور جب ہم محبت اور توجہ سے درود شریف پڑھتے ہیں نا تو اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے وقت میں برکت ڈالتا ہے، اللہ کریم ہماری زبان میں برکت ڈالتا ہے کہ ہم کم وقت میں زیادہ پڑھ لیتے ہیں، اور جب ہم کسی وجہ سے درود پاک نہ پڑھ پائیں تو ہمارا دل درود شریف پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں تو سوتے میں بھی ان کا دل درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، کہ وہ دن بھر درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی روح، ان کا دل اتنا درود شریف پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے کہ سوتے میں بھی ان کا دل درود پاک کا ورد کر رہا ہوتا ہے۔ میری نظر میں اس وقت ایسے بھی لوگ ہیں جو دن میں 1,00,000 سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو کہ ہم جیسے عام انسان ہی ہیں، جو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ایک بھائی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ 50,000 60,000 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ کاروباری انسان ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے درود شریف پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے پڑھنا ہے، اور اتنا تو لازمی پڑھنا ہے۔ اس سے زیادہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن کم نہ ہو۔ ڈیلی بیسس پہ 50,000 60,000 درود شریف وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ محنت کی ہے اس کے اوپر، میں اپنے دن اور رات دیتا ہوں، اور کبھی میری اگر ایسا ہو جائے نا کہ مصروفیت کی وجہ سے درود شریف کم ہو تو رات کو مجھے نیند نہیں آتی، تو میں رات کو اٹھ کے پڑھتا ہوں کہ آج میری تعداد کم ہوگی کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے۔ تو درود شریف کی تعداد آپ لوگ فکس کیجئے، لیکن ذہن میں یہ تمام باتیں رکھتے ہوئے، اور پھر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ درود پاک کے ورد میں اضافہ کرتے جائیں۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانی فرمائے، اور ہمیں درود پاک پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی درود شریف پڑھیں وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے وقت میں ایسی برکت دے کہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکیں۔ اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرما لے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔